مشہور کالم نگار ہیں جاوید چودھری. کالم ان کے جنگ اخبار میں چھپتے تھے، ایکسپریس میں بھی ان کے کالم آتے ہیں. انہوں ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا تھا جسے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں لکھا. یہ کہتے ہیں میں ایک شخص کو جانتا تھا جو میرے دوست کا والد تھا، بیماری میں مبتلا تھا، کئی عرصے سے بیمار تھا اور اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کا جگر بالکل سکڑ گیا تھا. صرف 10 سے 15% اس کا جگر کام کرتا تھا. معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. یہ پانی پیتا تو پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا. ہر ہفتے کے بعد 4-5 بوتلیں اس کے پیٹ سے پانی نکالا جاتا تھا. اس کی غذا کیا تھی؟ آدھا گلاس جوس یا آدھا گلاس پانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا. کروٹ بدلنا اس کے لیے مشکل تھی اور اس کو خادم بیت الخلا لے کر جاتے تھے. بغیر سہارے کے یہ اٹھ نہیں سکتا تھا. لیکن کہتے ہیں 3 سال کے بعد میرا وہاں جانا ہوا. میں نے کہا چلو انہیں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، بیمار ہیں، عیادت کرتا ہوں. کہتے ہیں جب گھر میں پہنچا ان کے تو عجیب بات میں نے کیا دیکھی کہ وہی شخص جو اتنا بیمار کروٹیں نہیں بدل سکتا تھا، ہاتھ میں لاٹھی لی ہوئی ہے، سینہ تان کر اپنے پورے گھر کے سامنے والے لان میں چکر لگا رہا ہے اور تیز تیز چل رہا ہے. پیشانی پر اس کے پسینہ آیا ہوا ہے. کہتے میں نے اپنی آنکھوں کو ملا، مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی، لیکن دیکھا تو وہی. میں نے آواز دی اللہ نے آپ کو کیسے صحت دے دی؟ آپ تو کروٹ نہیں بدل سکتے تھے. انہوں نے کہا ٹھہرو مجھے 10 چکر پورے کرنے دو. گھر کے لان میں چکر لگاتے لگاتے 10 چکر جب پورے ہو گئے، میرے قریب آ کر بیٹھے تو انہوں نے پوچھا آپ نے کہاں سے علاج کروایا، کس ڈاکٹر سے دوا لی، کس ہسپتال میں گئے اللہ نے آپ کو شفا دے دی؟ کہا میں نے وہ دوا استعمال کی ہے. اگر وہ دوا سب استعمال کریں آج کے بعد ہسپتالوں کو تالے لگ جائیں گے، لوگ ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے شفا ملے گی، ایسی دوا ہے. پوچھا کون سی دوا استعمال کی؟ انہوں نے واقعہ سنایا. کہا میری خدمت کے لیے ایک بچے کو رکھا ہوا تھا جو میرے بول و براز کو صاف کرتا، خدمت کیا کرتا تھا. 7 سے 8 سال اس بچے کی عمر تھی. وہ یتیم بچہ تھا. اس کے ماں باپ، سیلاب آیا تھا، سیلاب کے پانی میں گھر بھی ڈوب گیا، ماں باپ بھی ڈوب گئے، عزیز و اقارب نہ رہا. یہ ایک بچہ رہا تھا اور یہ کراچی آیا تھا. پھر وہاں پہ ان کی خدمت کرتا، 2 ٹائم کا اسے کھانا ملتا تھا. یہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اس یتیم بچے سے پوچھا تھا بیٹا کیا تم چاہتے ہو علم حاصل کروں؟ اس بچے نے کہا میں چاہتا ہوں لیکن مجھے کون پڑھائے گا، میں تو پڑھ نہیں سکتا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، فقیر اور تنگ دست ہوں. اس شخص نے کہا میں نے جب اس بچے کی معصومیت دیکھی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے کہا بیٹا تم میری خدمت نہ کرو، تم پڑھو، تمہاری تعلیم کا جتنا خرچہ ہوگا میں برداشت کروں گا. کہتے میں نے اپنے مینیجر کو بلایا اور اس سے کہا اس کو اچھے اسکول میں تعلیم دو، دنیا کی بھی تعلیم دو، دین کی بھی دو، جتنا خرچہ ہوگا مجھ سے لو. کہا جیسے اس بچے کو تعلیم پہ لگایا، ہر اگلے دن مجھے صحت نظر آتی گئی. پہلے میں آدھا گلاس پانی لیتا تھا، اب 1 گلاس. پہلے اٹھ نہیں سکتا تھا، اب بغیر سہارے کے اٹھنے لگا. ہر دن مجھے افاقہ محسوس ہونے لگا. پھر میں نے 4 دن کے بعد کہا علاقے میں جتنے یتیم بچے ہیں سب کو جمع کرو، سب کو تعلیم دلاؤ، سب کا خرچہ میرے اکاؤنٹ سے دو. کہا 5 سے 7 بچے جمع ہو گئے، ان سب کی تعلیم شروع کر دی گئی، میرے اکاؤنٹ سے اس کا خرچہ تعلیم کا شروع ہو گیا. کہا 7 بچوں کی تعلیم شروع ہوئی، 3 ہفتے نہیں گزرے تھے، آج میں ایسا صحت مند ہو گیا ہوں، بغیر سہارے کے اٹھتا ہوں، بغیر سہارے کے بیت الخلا جا رہا ہوں. اور وہ چکر لگا رہے تھے. انہوں نے دوبارہ اس سے کہا حاجی صاحب آہستہ آہستہ چلو کہیں گر نہ جاؤ. وہ رکے اور ایک جملہ کہا جس درخت کی چھاؤں میں یتیم بچوں کو تعلیم ملتی ہو اللہ اس درخت کو پھر اتنی جلدی گراتا نہیں، اللہ اس کی چھاؤں کو طویل کر دیتا ہے. مجھے امید ہے یہ درخت کی چھائیں طویل ہوں گی اور یہ یتیم بچے تعلیم حاصل کریں گے. تو اللہ رب العزت نے دیکھے صدقے کے ذریعے، یتیموں پہ خرچ کرنے کے ذریعے لا علاج بیماری کو اللہ نے ٹھیک کر دیا. تو جو رب کے نام پہ دیتا ہے آخرت میں تو رب نوازتا ہی ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے.